اگلا خطبہ ہے خطبہ نمبر 29، ومن خطبۃ لہ علیہ السلام فی ذم المتخاذلین من اہل الکوفۃ وقد تثاقلوا فی الخروج معه۔ امام اپنے لوگوں کو کہ جن کو امام کہتے ہیں کہ چلو جہاد کی جانب، اور وہ پھر شکستگی دکھاتے ہیں اور آگے بڑھنے میں وہ کمزوری دکھاتے ہیں، ان کی امام نے مذمت کی، ان کو سمجھایا۔ ایھا الناس المجتمعۃ ابدانہم المختلفۃ اہواؤہم، اے لوگو بدنوں میں تو تم ایک جیسے ہو، المجتمعۃ ابدانہم، بدنوں میں اکٹھے ہو، یعنی ظاہر دکھنے میں اکٹھے ہو، ایک ساتھ بیٹھے ہو، المختلفۃ اہواؤہم، لیکن تمہاری سوچ فکر الگ ہے۔ کلامکم یوحی السم الصلاب، تمہاری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سخت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ بڑے بڑے خطیب ہو ماشاءاللہ، بولنے پر آؤ تو اسٹیل کے گلے لگے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ شعلہ بیان جسے کہتے ہیں، ہاں فلاں مرد آباد، فلاں یہ بات، آپ مظاہرے کرنے میں، میلین مارچ کرنے میں بڑے بڑے خطیب ہو تم۔ وہ کہتے ہیں نا مائک ان کو مل جائے وہ اسٹیج پھاڑ دیں، اور سپیکر یہ چنگارتی ہوئی آواز اور لوگوں کو نکالنا، بڑے بڑے شعلہ بیان خطیب ہو، آگ لگانے کے ماہر ہو تم۔ امام فرما رہے ہیں جی، اس خطبے کو غور سے دیکھیے گا آپ۔ مسلمانوں کی آج کی جو تخاذل ہے، مسلمان جو آج شکست ہو جاتے ہیں، وہ وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ تمہارا فکری اتحاد موجود نہیں ہے، باندھ باندھ کی بولیاں بولنے والے ہو، اور جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، الگ قسم کی، ہر ایک کا دماغ الگ کام کر رہا ہے۔ یعنی کوئی کہتا یہ ہے کہ تلوار کے ذریعے غلبہ حاصل کرنا ہے، کوئی سیکولرزم کے پیچھے چل رہا ہے، کسی کی کیا فکر ہے۔ کلمہ سارے پڑھ رہے ہیں، کلمہ تم سب کلمہ پڑھنے والے ہو، لیکن فکر تمہاری مختلف ہے، احوا خواہشیں تمہاری، المختلفۃ احواؤہم، نظریات الگ الگ ہیں، نظریے الگ الگ بنائے، ایک کہتا ہے جمہوریت، ایک کہتا ہے خلافت، ایک کہتا ہے امریت ہے، ایک کہتا ہے فلاں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ قوم کے لیے کیا پالیسی دینی ہے؟ قوم کا کوئی آئین تمہارا ایک ٹائم پہ نہیں بن رہا، اور اس آئین کے مطابق چلانے میں آگے تم نہیں بڑھ پا رہے ہو۔ امام فرماتے ہیں کلامکم یوحی السم الصلاب، تمہاری باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے سخت چٹانوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دو گے ماشاءاللہ۔ ہاں کسی مطلب پہاڑ کے سامنے کھڑا کر دو ان خطیبوں کو، سارے خطیبوں کو، وہ پہاڑ بھی روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے ان کی آوازوں سے اور ان کی چیخوں سے۔ ایسے ہوتے ہیں، 2 ڈھائی گھنٹے کی خطابات اور خطبات ماشاءاللہ دینے میں بڑے ماہر ہو۔ وَفِعْلُكُمْ يُطْمِعُ فِيكُمُ الْأَعْدَاءَ، لیکن کام تمہارے ایسے ہیں کہ جس پر دشمن خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کام ایسا کرتے ہو دشمنوں کو خوش کرنے والے۔ جب بھی مسلمانوں میں اتحاد کا وقت آتا ہے، تم جا کے اپنے مسلمانوں کے ہی پیٹھ میں چھرے گھومتے ہو۔ جب بھی مسلمانوں کو ضرورت یہ پڑتی ہے کہ اجتماعیت ہو، تمہاری فکر، تمہاری آوازیں بجائے مسلمانوں کے لیے، وہ تمہارے دشمنوں کے حق میں ہوتی ہے۔ یہ عجیب نہیں ہے؟ آپ دیکھیں امام آج کے زمانے کے حوالے سے، 2026 کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ امام نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ یعنی یہ تمہاری مسلمانوں کے امراض ہیں، مسلمانوں میں امراض یہ ہیں، مسلمانوں کو باہر سے خطرہ نہیں ہے، مسلمانوں کو خود اندر سے خطرہ موجود ہے، اور وہ خطرہ کیا ہے؟ وہ یہی ہماری یہ کیفیت ہے کہ دشمن کی آوازوں کے اوپر دشمن کے حملے ہو رہے ہیں، لیکن ہماری آوازیں دشمن کو طاقت دے رہی ہوتی ہیں۔ ابھی حالیہ سارے واقعات کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہم میں کتنے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر دشمن کے لیے کام کیا یا مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے؟ کتنے لوگوں نے؟ آپ کو دیکھنے میں یہ آئے گا کہ باتیں تو بڑی بڑی امن کے دنوں میں، مسلمانوں کے لیے نکلنا، مسلمانوں کی وحدت، اسلام کی عظمت، تحفظ حرمین الشریفین، تحفظ کبھی تحفظ انسانیت کے لیے ہم نے بات کی، کبھی یہ اس پورے واقعے کے اوپر۔ تقولون فی المجالس کیت و کیت، اپنی مجلسوں میں کہتے ہو ایسا ایسا کر دیں گے۔ فاذا جاء القتال قلتم حیدی حیات، جب لڑنے کا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہو کہ بیٹھ جاؤ حیدی حیات۔ حیدی حیات، یہ مفتی عبدور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلمۃ یقولها الحارب کأنه يسأل الحرب ان تتنحى عنه من الحیدان، من الحیدان وهو المیل والانحراف عن الشيء،
یعنی یہ عیدی حیات کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بھاگنے والا آدمی وہ جنگ سے کہہ رہا ہو کہ بھائی تھوڑا مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں. ما عزت دعوت من دعاکم، جس نے تمہیں بلایا کبھی کامیاب نہیں ہوا. ولا استراح قلب من قاساکم، اور نہ ہی تمہیں رغبت دینے والا اس کا دل، ولا استراح قلب من قاساکم، اور اس شخص کا دل کبھی استراحت میں نہیں ہوا کہ جس نے تمہیں دعوت دی. ای من دعاہم وحملہم بالترغیب علی نصرتہ لم تعز دعوته لتخاذلہم فإن قاساہم وقہرہم ان تفضوا علیہ فاتبعوہم. اعلیل باضالیل، کیا ہے؟ گمراہیوں کے اوپر تمہارے بہانے. مصلحت، ہماری مصلحت، ہم اپنے مفاد کو دیکھیں گے. ہمارا مفاد کس میں ہے؟ دنیا اپنی معیشت کو دیکھتی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم اپنے مفاد کو دیکھیں گے، ہمارا اپنا ملک ہے اور ہم یہ دیکھیں گے وغیرہ. اس طرح اعلیل باضالیل، یہ گمراہیوں کے اوپر تمہارے بہانے پڑے ہوئے ہیں. وہ بڑی طاقتیں ہیں، ہم ان کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کہاں بات کر سکتے ہیں، یا اپنے نفس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. وَسَأَلْتُمُونِ التَّطْوِيلَ ذِي دِفَاعَ ذِي الدَّيْنِ الْمَطُولِ، اور مانگتے ایسے ہو جیسے ایک وہ بندہ ہو کہ جو دین قرض ادا کرنے کے اندر ٹال مٹول کرتا ہو، تو اس کے لیے جو بہانے جس طرح سے وہ کیے جاتے ہیں، یا جس طرح اس کے لیے وہ شخص اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ قرض دینا نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ لوٹانا نہیں چاہ رہا ہوتا، یا اس کی جو نیت ہوتی ہے اس ٹائم پہ جو وہ بہانے کر رہے ہوتے، تم اس طرح سے مجھ سے باتیں کرتے ہو. اب اندازہ لگا لیں، آپ ان سے کہیں کہ نکلیں مسلمانوں کی بات کریں، تو پھر اس وقت میں جو یہ ہیلے آپ کو پیش کریں گے، آپ کو جو یہ جغرافیائی اور معاشی اقتصادی وہ جو گراف بنا کے دے رہے ہوں گے، آپ ان کی باتیں تو سنیں، پھر لمبی لمبی باتیں. دیکھیں جی ایکچولی طور پر اس میں بات یہ ہے کہ ایگزیکٹلی اگر یہ ہو گیا، یوں ہو گیا، اور تو ایکچولی جو ہے پھر وہ آپ کو لمبے لمبے بہانے ملیں گے. لا یمنع الطیم الذلیل. اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ مولویانہ قسم کی بات ہے. آپ کلام نہج البلاغہ پڑھیں، امام علی علیہ السلام کا کلام، آپ کو معلوم ہوگا کہ کس درجے کی حکمت ہے، عقل کو بلوغت دیتی ہے، اور فہم ادراک اس کے اندر آپ کو معلوم ہوگا. اور میں خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جو خارجہ امور سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، فارن پالیسی جو بناتے ہیں، یا اگر وہ نہج البلاغہ پڑھ لیں نا، آپ دیکھ لیں کہ ان کی اس صلاحیت کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا. اس صلاحیت میں یہ آپ کو ہر سطح کے اوپر، یہ حتیٰ کہ ایک قاضی ہو، لوگوں میں فیصلہ کرنے والا ہو، عالم ہو، نہج البلاغہ کی اندر حکمت ہے، حکیمانہ کلام ہے. اچھا، امام فرماتے ہیں لا یمنع الضیم الذلیل، کمزور آدمی اپنی زیادتیوں کا بچا نہیں سکتا، اپنی زیادتیوں کا دفاع نہیں کر سکتا. ولا یدرک الحق الا بالجد، اور حق صرف اور صرف کوشش کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. ای دار بعد دارکم تمنعون، اس گھر کے بعد تم کس گھر کا دفاع کرو گے جس وطن میں بھی رہ رہے ہو. وما ای امام بعدی تقاتلون، میرے بعد تم کس امام کے ساتھ مل کر قتال کرو گے. المغرور واللہ من غررتموہ، دھوکہ دیا ہوا شخص وہی ہے کہ جسے تم دھوکہ دو. ومن فاز بکم فقد فاز واللہ بالسہم الاخیم، اور جو تمہیں لے کر کامیاب ہوا تو اللہ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جو ایک اخیب کہتے ہیں فقد ظفر بالسہم الاخیم وہو من سہام البصر الذی لا حظ لہ، وہ ایک ناکارہ قسم کے تیر کے ذریعے کامیاب ہو گیا، یعنی جو جس کے اندر کوئی تیزی نہ ہو. ومن رما بکم فقد رما بافوق ناصل، اور جس نے تمہارے ذریعے سے تیر مارا تو اس نے ایسے تیر چلایا کہ جس کا جو اوپر کا حصہ تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا. اصبحت واللہ لا اصدق قولکم، بات یہ ہے کہ مجھے تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں رہا. ولا اطمع فی نصرکم، اور تمہاری مدد کی
اب طمع نہیں ہے اب تمہاری مدد کرنے میں. ولا اوعدکم العدو بکم، اب میں اب تمہارے دشمنوں سے کیا بتاؤں. ما بالکم ما دواؤکم ما طبکم، تمہاری دوا کیا ہے، تمہاری حالت کیا ہے. القوم رجال امثالکم اقوال بغیر عمل علم وغفلة من غیر ورع. تمہاری جو تم میں مردوں کی مثال ایسی ہے، اشباہ الرجال ہو، مردوں کی جیسے ہو. اقوال بغیر عمل، باتیں ہیں بغیر عمل کے، بغیر علم کے. وغفلة من غیر ورع، اور جو تمہارا تقوی ہے نا، ورع، یا جو تمہارا یہ جسے تم بیان کرتے ہو کہ اپنی پارسائی، یہ غفلت ہے. یہ یعنی امام کے اس قول میں جب میں نے اس کو پڑھا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جس کو ہم تقوی سمجھ رہے ہوتے ہیں، پارسائی کہتے ہیں، بیوقوفی اور حماقت ہوتی ہے اکثر. امام کے نزدیک تقوی کیا ہے کہ آپ کا دماغ بیدار رہے، دماغ کو سلانا نہیں ہے، آپ کی نظریں بیدار رہیں. اور ہمارے ہاں تقوی وہ کیا ہوتا ہے؟ غفلت طاری کر دیں، دماغ کو سلا دینا، قلب کو سلا دینا، خواہشات کو مار دینا، بالکل فنا کر دینا. وَطَمَعًا فِي غَيْرِ حَقٍّ، اور تمہاری مثال کیسی ہے؟ طمعاً فی غیر حق، جو تمہارا نہیں ہوتا اس کی طمع کرتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ امام کا کلام ہے. اللہ اکبر.